أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الناس قد جاءكم الرسول بالحق من ربكم فآمنوا خيرا لكم وإن تكفروا فإن لله ما في السماوات والأرض وكان الله عليما حكيما. صدق الله العظيم. یا ایہا الناس، اے لوگو، قد جاءکم الرسول بالحق من ربکم، تحقیق یہ رسول تمہارے پاس تمہارے پروردگار کی طرف سے حق لے کر آئے ہیں۔ فآمنوا، اب ان پر ایمان لے آؤ، خیر لکم، کہ تمہاری بہتری اسی میں ہے، وَإِن تَكْفُرُوا، اور اگر اب بھی تم نے انکار کیا، فَإِنَّ لِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، تو جو کچھ آسمانوں اور زمینوں میں ہے اللہ ہی کا ہے، وَكَانَ اللَّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا، اور اللہ تعالی علم والے اور حکمت والے، اللہ ان دونوں کے مالک۔ یہ سورۃ النساء کی آیت نمبر 170 آپ حضرات کے سامنے تلاوت ہوئی اور اس کا ترجمہ ہوا، کہ جس میں اللہ تعالیٰ نے تمام لوگوں کو خطاب فرما کر رسالت کی تصدیق کی اور اس کے ساتھ قرآن مجید کے حق ہونے کی تصدیق کی، اور پھر اس کے بعد تمام انسانوں کو حکم دیا گیا کہ اب تم ان پر ایمان لے آؤ۔ تو اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانے اور قرآن مجید پر ایمان لانے کا حکم دیا، اور اس میں یہ بھی فرمایا کہ اگر تم ان پر ایمان لے آؤ گے تو اسی میں تمہارے لیے بہتری، اور اگر انکار کرو گے تو جو کچھ بھی ہے زمین و آسمان میں سب اللہ تعالیٰ کے ہیں، تم اس کو تبدیل نہیں کر سکتے۔ اور یہ کہ اللہ تعالیٰ جاننے والے ہیں، حکمت والے ہیں، وہ جیسے چاہیں گے جو چاہیں، سب کچھ اسی کے اختیار قدرت میں۔ اس آیت سے پہلے تھوڑا پس منظر سمجھتے ہیں کہ یہاں پہ انسانیت کو ان چیزوں پر ایمان لانے کا کیوں حکم دیا گیا، اس آیت کا پس منظر کیا ہے، پھر ایمان لانے سے کیا مراد ہے، ایمان لانا کسے کہتے ہیں، اور ہمارے اس بارے میں کیا تقاضے ہیں، کیا کرنا چاہیے، یہ ساری چیزیں آج کی آیت میں۔ یہ دیکھیں سورۃ النساء، اگر آپ اس سے کچھ 2-3 رکوع پچھلے اگر آپ دیکھیں تو اس میں یہودیوں کے جو الٹی سیدھی دلیلیں ہیں ان دلائل کا تذکرہ ہے، اور اس تذکرے کے بعد اللہ تعالیٰ نے ان دلائل کا جواب دیا، اور انہوں نے جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں غلط پیشن گوئیاں کی تھیں، اللہ تعالیٰ نے اس کی تردید کی۔ آج 25 دسمبر بھی ہے، جس کو عیسائی برادری کرسمس کے نام سے مناتی بھی ہے، اس کے بارے میں بھی تھوڑی سی بات کریں گے انشاءاللہ، اور آج آیت بھی انہی کے بارے میں ہے پچھلا۔ اور پھر اس آیت کے بعد جو اگلی آیت ہے 171 نمبر آیت ہے، یا اہل الکتاب
وہاں اللہ تعالیٰ نے براہ راست عیسائیوں کو خطاب فرمایا کہ پہلے یہودیوں کے قول کی تردید کی کہ تم جو عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں یہ باتیں کرتے ہو کہ ہم نے ان کو قتل کر دیا، ہم نے ان کو سولی پہ چڑھا دیا، یہ نظریہ بھی غلط۔ اور اسی طریقے سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کہ جو ماننے والے ہیں عیسائی لوگ، ان کا یہ جو دعویٰ ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام جو ہیں وہ نعوذ باللہ خدا کے بیٹے ہیں یا خدا ہیں یا تثلیث کے عقیدے کے جو قائل ہیں، تو اس کی بھی اللہ تعالیٰ نے تردید کی ہے۔ یہ جو عیسائی لوگ کرسمس مناتے ہیں اور پوری دنیا میں اس ٹائم کئی ممالک میں جہاں عیسائیوں کی تعداد بھی زیادہ ہے، تو یہ جو ان کے تہوار وغیرہ ہیں، یہ 20-21 سے ان کی تیاریاں شروع ہو جاتی ہیں، اور 25 تاریخ کو یہ کرسمس کے نام سے عید مناتے ہیں اور پھر اسی کی تقریبات چلتی ہیں۔ جس سلسلے میں ہمارے یہاں پہ ان ممالک میں جس سردیوں کی چھٹیوں کے نام سے بھی دے دی جاتی ہیں چھٹیاں، حالانکہ سردیوں کی چھٹیوں کا یہاں بظاہر کوئی تصور نہیں، کئی جگہوں پہ 10 دن کی 8 دن کی، اصل اس کے پیچھے بھی یہی پس منظر ہے جس کو ہمیں سمجھنا بھی چاہیے۔ یہ کرسمس منایا کیوں جاتا ہے؟ یہ عیسائی لوگ جو ہیں یہ اس دن حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش کی خوشی مناتے، اسی سے آپ کا یہ سن عیسوی بھی چلتا ہے۔ لیکن دو طرح کے ہمارے جو اسلامی کیلنڈر ہے یا جو بھی کیلنڈر ہے، اس میں اگر تاریخ کو آپ دیکھیں تو یا تو عیسوی چلتا ہے یا ہجری چلتا ہے۔ ایک عیسوی جس طرح اس ٹائم 1422 عیسوی چل رہا ہے جو کہ ختم ہونے والا ہے، اور اسی طریقے سے دیکھیں 2022 عیسوی، اور اسی طریقے سے 1444 ہجری 45 ہجری جو چلتا ہے یہ الگ ہے، دو طرح کے۔ اب یہ جو عیسوی ہے یہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش سے یہ سن شروع ہوا، ان لوگوں نے وہاں سے کاؤنٹ کرنا شروع کیا یہاں تک کہ وہ سال بن گئے، پھر یہی چلتے چلتے اس ٹائم تقریباً 2022 چل رہا ہے جو کہ عیسوی کہلاتا ہے آپ کا، یعنی 2022 سال ہو گئے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو غالباً اس دنیا میں آئے ہوئے۔ اور اس کے بعد پھر ایک ہے جس کو ہم ہجری شمار کرتے ہیں، جس کو مسلمانوں کو چاہیے کہ اس کو رواج بھی دیں ہجری کو۔ یہ ہجری شروع ہوا جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہجرت ہوئی ہے مکہ مکرمہ سے مدینہ منورہ، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تقریباً 40 سال کی عمر میں اللہ تعالیٰ نے جو ایک ضابطہ ہے اس کے مطابق نبوت عطا فرمائی، ورنہ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم شروع سے کیا ہیں؟ اللہ تعالیٰ کے نبی ہیں۔ تو نبوت 40 سال کی عمر میں عطا فرمائی، پھر اس کے بعد وہیں پہ مکہ مکرمہ میں تبلیغ کا سلسلہ شروع ہوا، اور 13 سال آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ مکرمہ میں تبلیغ فرمائی۔ تو جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر تقریباً 53 سال ہوئی تو پھر اللہ تعالیٰ کی طرف سے حکم ہوا کہ اب ہجرت فرما کے آپ مدینہ منورہ تشریف لیں۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ تشریف لے گئے۔ مدینہ منورہ تشریف لے جانے کے بعد وہاں تقریباً 10 سال آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قیام فرمایا، جس میں تمام غزوات ہوئے، ساری چیزیں ہوئیں، اور اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا سے پردہ فرما گئے۔ اس کے بعد حضرت ابوبکر صدیق کا دور ہے، حضرت عمر کا دور ہے۔ تو پھر اس زمانے میں یہ ہو کہ ابھی ہمیں بھی کوئی سال گننے کے لیے، تاریخ کے لیے، ہسٹری کے لیے کوئی تاریخ ایسی ایجاد کرنی چاہیے۔ تو پھر اس ٹائم باہمی مشاورت سے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کو معیار بنایا جائے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کو معیار بنایا جائے، لیکن تمام صحابہ کے جب مشورے سے کہ بھئی اصل جو اسلام کو عروج ہوا وہ ہجرت سے ہوا، جب ہجرت سے ہوا کہ وہاں سے ایک اسٹیٹ بنی، اسلامی ریاست بنی، ریاست مدینہ کی بنیاد رکھی گئی، وہاں سے پھر پورا سلسلہ شروع ہوا، اور 10 سال میں پورا عرب جو ہے وہ اسلام کے سرنگوں آ گیا، اور اس کے بعد پھر یہ دین پھیلتا پھیلتا پوری دنیا میں پھیل گیا۔ اصل جو سبب بنا اسلام کا عروج کا وہ ہجرت بنی، تو لہٰذا مسلمانوں نے ہجرت سے اپنے سال کو کاؤنٹ کرنا شروع کیا۔ تو ہجرت سے ابھی جو چل رہا ہے 1444-45 آپ کا یہ، تو یہ وہاں سے شروع ہوا، تو اس لیے کہا جاتا ہے نا 1450 سال ہو گئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو، یعنی ان کی ہجرت کو، تو یہ وہاں سے سال شروع۔ تو خیر یہ جو عیسائی لوگ ہیں یہ اپنے تہوار کے طور پہ ان چیزوں کو مناتے ہیں،
ہمیں ان تہواروں میں شرکت کی اجازت ہے یا نہیں ہے؟ اسلام اس چیز سے ہمیں منع کرتا ہے. لیکن اس آیت میں بھی آیا نا فآمنوا، لہذا اللہ پر ایمان لانے کے بعد اب اس کے رسول پہ ایمان لاؤ، قرآن پہ ایمان. رسول کیا کہتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم، اور قرآن کیا کہتا ہے؟ حدیث کہتی ہے من تشبہ بقوم فہو منہم، کہ جو کسی قوم کی مشابہت اختیار کرے گا تو وہ انہی میں سے ہو جائے گا. اب جب انہی میں سے ہو جائے گا تو اگر کوئی عیسائیوں کے تہوار میں شرکت کرے یا ان کو مبارکباد دے گا یا ان کی تہوار میں شریک ہوگا یا کوئی کیک وغیرہ کاٹے گا اس موقع پر، تو وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث کی وعید میں شامل ہو کہ من تشبہ بقوم فہو منہم، کہ جو کسی قوم کی مشابہت اختیار کرے گویا کہ وہ بھی انہی میں سے. تو اگر کوئی آدمی عیسائیوں کی مشابہت اختیار کرے تو اس کا مطلب کہ یہ بھی کون ہے؟ عیسائی ہے نا. تو اس وجہ سے یہ جتنے بھی غیر مسلموں کے تہوار ہیں، چاہے وہ دیوالی کی صورت میں ہوں، چاہے وہ کرسمس کی صورت میں ہوں، چاہے وہ کسی اور صورت میں ہوں، کسی طور پہ بھی ان میں شرکت جائز نہیں ہے. کہ آپ کسی اور مذہب کو سپورٹ کریں کہ جس کی وجہ سے ان کی ترویج ہو یا جس کی وجہ سے ان کا عروج ہو، اسلام تو اس کی اجازت نہیں دیتا. تو لہٰذا یہ جو کرسمس کے نام پہ کیا جاتا ہے، پھر آگے ہیپی نیو ایئر کے نام سے جو پوری دنیا میں تماشا بنایا جاتا ہے، اسلام تو ان چیزوں کا قائل نہیں ہے نا. اسلام تو سادگی کے درس ہے. اسلام تو یہ کہتا ہے کہ ہر نیا سال جو ہے اس میں تو آپ کو غور و فکر کرنا چاہیے. آپ کو اس رات کو بیٹھ کے اللہ تعالیٰ کے سامنے گڑ گڑانا چاہیے کہ یا اللہ ہماری زندگی کا ایک اور سال کم ہو گیا، ہم نے اس میں کیا کیا، ہم آخرت کے لیے کیا تیاری کی، کیا کھویا کیا پایا، اس کا موازنہ کرنا چاہیے. جائے کہ ان راتوں میں آتش بازی کا مظاہرہ کیا جائے، ان راتوں میں لاکھوں روپیہ کروڑوں روپیہ اڑا دیا جائے، برباد کر دیا جائے. اسلام تو اس چیز کی اجازت نہیں دیتا. جب کہیں قربانی کی بات آتی ہے، جب کہیں زکوٰۃ کی بات آتی ہے، قربانی کے موقع پہ یہ سارے الٹے سیدھے NGOs، یہ سارے لوگ جو ہیں اس ٹائم تو پیچھے لگ جاتے ہیں. بھائی اتنا خون بہانے کی بجائے کسی غریب کی مدد کر دی جائے، کسی کی شادی کروا دی جائے، کسی کی. بھائی اس موقع پہ تو یاد آ جاتا ہے یہ جو پوری دنیا میں تماشا بنایا جا رہا ہے، جو کروڑوں خربوں روپیہ اڑا دیا گیا آتش بازی کی صورت میں، خربوں روپیہ لوٹا دیا گیا ان ساری عیاشیوں میں، تو یہ کسی غریب کی شادی پہ خرچ نہیں ہو سکتا کیا؟ صرف اسلامی موقع پہ جہاں اللہ نے حکم دیا وہاں ان لوگوں کو کیوں یاد آ جاتا؟ تو اس وجہ سے ان تمام تہواروں میں شریک ہونا، ان میں شرکت اختیار کرنا، عیسائیوں کو ان کی مبارکباد دینا، ان کو کیک پیش کرنا، کیک کاٹنا، یہ سارے ان کے مذہب کی ترویج میں ہے اور اس کی شریعت میں، اسلام میں اجازت نہیں. ہم تو اس پہ عمل کریں نا جو ہمیں قرآن کہتا ہے. اسی لیے فرمایا نا امتن وسطا، کہ اس امت کو اللہ تعالیٰ نے درمیانی امت بنایا ہے. نہ یہودیت کی طرح بہت تعصب، نہ عیسائیوں کی طرح بہت چھوٹ، بلکہ اعتدال والی امت بنایا. اور اسی کے آپ تھوڑے سے پیچھے آیتوں میں جا کے دیکھیں، آیت نمبر 157 میں دیکھیں، اس سے پیچھے خیر یہودیوں کی ساری چیزیں. تو اللہ تعالیٰ نے پہلے یہودیوں کے قول کی تردید فرمائی. یہودی پہلے سمجھ لیں یہودی کہتے کیا تھے. یہودیوں کا نظریہ یہ تھا کہ انہوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو نعوذ باللہ قتل کر دیا. کہ جب عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے وجود بخشا، ان کی پیدائش ہوئی تو بغیر والد کی ہوئی تھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے بطور نشانی کے. اللہ تعالیٰ نے بطور معجزے کے عیسیٰ علیہ السلام کو اس طور پہ پیدا فرمایا. تو جب انہوں نے نبوت کا دعویٰ کیا تو یہ اس طرح کے لوگ، اس طرح کے یہ یہودی سارے، کیونکہ پہلے انہی کا دین چلا آ رہا تھا، تو انہوں نے مخالفت کی. یہاں تک کہ مخالفت بڑھتے بڑھتے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے قتل کی منصوبے بنائے.
اور قتل کے منصوبے بنانے کے بعد انہوں نے ارادہ کیا کہ اب حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو نعوذ باللہ یہ لوگ قتل کر دیں تاکہ یہ قصہ ہی ختم ہو جائے، کیونکہ پہلے یہودیت مذہب رائج تھا حضرت ابراہیم علیہ السلام کے زمانے سے۔ تو اب عیسیٰ علیہ السلام آئے، وہ نئی شریعت لے کے آئے، تو یہ یہودیوں سے برداشت نہیں ہوا۔ جس طرح کی نبوت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب ملی تو یہ بھی ان سے برداشت نہیں ہوا تھا، انہوں نے عجیب و غریب باتیں کی اس میں اور نہیں مانے، حالانکہ پتہ تھا، سارے ان لوگوں کو پتہ ہے، ان کی کتابوں میں لکھا ہوا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کے رسول ہیں، اسی لیے ان سے کہا جا رہا ہے نا کہ ایمان لے آؤ۔ یہ یہودی مدینہ میں آ کے کیوں آباد ہوئے؟ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت فرما کے مدینہ منورہ تشریف لے کے گئے ہیں تو یہود کے 3 بڑے بڑے قبائل آباد تھے، بنو قریظہ، بنو نذیر اور بنو قینقاع، بڑے بڑے یہودی، اور اس میں بڑے بڑے عالم ان کے۔ وہ کیوں آباد تھے؟ یہ پوری دنیا میں تحقیق کرتے کرتے اپنی کتابوں میں انہوں نے دیکھا کہ آخری نبی جو آئیں گے وہ ایسے شہر میں آئیں گے جس کا نام یثرب ہوگا، کھجوروں کے باغات ہوں گے، کھجوروں کی سرزمین کہلاتی ہے۔ تو یہ ان ساری چیزوں کو دیکھتے 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 یہ اس خطے میں آ کے آباد ہوا۔ تو جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا میں تشریف لائے تو ان لوگوں کو پتا تھا کہ یہ اللہ کے نبی، اللہ کے رسول ہے، آخری نبی، لیکن صرف تعصب کی بنیاد پہ یہ حضرت اسماعیل علیہ السلام اس طرف سے کیوں آگے، حضرت اسحاق علیہ السلام کی طرف سے کیوں نہیں آئے، نسب ان کا وہاں سے چل رہا تھا، تو اس تعصب کی بنیاد پہ خیر انہوں نے ماننے کے انکار کیا اور ہٹ درمی کی، تعصب کیا۔ جس طرح عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں تعصب کیا، اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں بھی انہوں نے تعصب کیا اور نعوذ باللہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مارنے کی بھی سازش کی۔ لیکن یہ اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو معجزہ دیا ہوا تھا کہ یہودی جو ہیں کبھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہ غالب نہیں آ سکتے، قتل دور کی بات۔ تو خیر آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے تقریباً 500 سال پہلے، 550 سال پہلے حضرت عیسیٰ علیہ السلام جب آئے تو یہ یہودیوں نے ان کی مخالفت کی، یہاں تک کہ کرتے کرتے یہودیوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو قتل کرنے کی سازش کی۔ اور 2 طرح کی تفاسیر میں کچھ واقعات آتے ہیں، کچھ امام تفسیر ضحاک کے حوالے سے ہیں، کچھ کسی اور تفسیر کے حوالے سے۔ کچھ واقعات ایسے ہیں کہ انہوں نے جہاں حضرت عیسیٰ علیہ السلام رہائش پذیر تھے وہاں اس کا محاصرہ کیا اور 4000 لوگوں نے اس کا محاصرہ کیا کہ یہاں ہم ان کو کیا کر دیں گے، قتل کر دیں گے۔ تو اس ٹائم حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اپنے حواریوں سے کہا کہ کون ہے جو میں باہر جائے اور جا کے اپنی شہادت کو پیش کرے، میں اس کو اپنے ساتھ جنت میں دیکھتا ہوں۔ تو ان کے جو حواری تھے، ان کے ماننے والے، ان میں سے ایک نے کہا کہ جی میں اس قربانی کے لیے بالکل تیار ہوں۔ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اپنا جبہ ان کو پہنایا اور اپنی چیزیں ان کو پہنائی اور ان سے کہا کہ تم گھر سے باہر۔ وہ جیسے ہی جانے لگے اس دوران اللہ تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو آسمانوں پر اٹھا لیا، زندہ آسمانوں پر موجود ہے۔ اور یہ جب وہاں سے باہر گئے ہیں، یہ جو حواری تھے، جیسے یہ باہر گئے اور جبہ انہوں نے پہنا ہوا تھا تو انہوں نے سمجھا کہ شاید یہی عیسیٰ علیہ السلام ہے، اور اللہ تعالیٰ نے ان کی شکل بھی ایسی بنا دی۔ تو انہوں نے ان کو پکڑا اور ان کو سولی پہ چڑھا دیا، اور وہ تو اسی چاہت میں رہے یہودی کے ہم نے نعوذ باللہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو قتل کر۔ اور بعض مختلف واقعات میں بھی آتا ہے کہ ایک شخص تھا، پتہ نہیں تالوس نام ہے کیا نام، کہ جاسوس تھا یہودی، اس کو جب یہ ان لوگوں نے محاصرہ کیا تو اس کو ان لوگوں نے اندر بھیجا کہ جا کے دیکھ کے آؤ، تم جاسوس ہو، تم تو انہیں کے ساتھ ملے ہو عیسیٰ علیہ السلام، دیکھ کے آؤ کہ اندر ہیں بھی کہ نہیں، تاکہ ہم پھر حملہ کریں۔ تو یہ جیسے ہی اندر گیا، تو اندر جب گیا ہے تو اللہ تعالیٰ نے تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو آسمانوں پہ اٹھا لیا، وہ تو ملے نہیں۔ اب یہ بتانے کے لیے جب گھر سے باہر نکلنے لگا تو اللہ تعالیٰ نے اس کی شکل حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی شکل جیسی کر دی۔ جیسے ہی گھر سے باہر نکلا یہودیوں نے اسی کو ہی پکڑ لیا اور وہ سمجھے کہ یہی عیسیٰ ہے، لہٰذا اس کو پکڑ کے انہوں نے سولی پہ چڑھا دیا، اور یہودی اپنے دعوے میں ہے کہ ہم نے ان کو سولی دے دی، ہم نے ان کو قتل دے دیا۔ تو اللہ تعالیٰ نے پچھلے آیتوں میں ان کی تردید کی ہے کہ وقولہم، کہ ان یہودیوں کا قول، انا قتلنا المسیح عیسیٰ ابن مریم رسول اللہ، کہ ہم نے عیسیٰ ابن مریم جو اللہ کے رسول ہیں ان کو ہم نے قتل کر دیا۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وما قتلوه وما صلبوه ولكن شبه لهم،
کہ نہ انہوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو قتل کیا، نہ ان کو سولی دی، ہاں ان کو شبہ ہو گیا، اشتباہ ہو گیا۔ اشتباہ کیا ہو گیا؟ جس طرح میں نے بتایا کہ ان لوگوں نے تو یہی سمجھا کہ ہم نے تو ان کو کیا کر دیا ہے، قتل کر دیا، حالانکہ حقیقت میں قتل نہیں کیا۔ اور اسی طرح عیسیٰ علیہ السلام کے جو حواری تھے ان کو بھی پتہ نہیں، کیونکہ وہ تو سمجھتے رہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو، یعنی کیونکہ ان لوگوں کو بھی مار دیا گیا، تو وہ بعد کے جو ان کے لوگ تھے وہ سمجھے کہ شاید عیسیٰ علیہ السلام کو پھانسی دے دی گئی، تو یہ انہیں کی پیروی میں اسی طریقے سے یہ لوگ چلتے رہے، اور اسی طریقے سے یہ سلسلہ چلا تقریباً 550 سال کا عرصہ گزرا ہے کہ جس میں پھر کوئی اور نبی نہیں آیا، کوئی اور رسول نہیں۔ حضرت آدم علیہ السلام سے لے کے اللہ تعالیٰ نے انبیاء کا سلسلہ شروع فرمایا، اور یہ سلسلہ چلا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم تک، حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک۔ تقریباً وہاں اس وقت ایسا ہوتا تھا کہ ہر علاقے کے لیے الگ نبی ہیں، ہر شہر کے لیے الگ نبی ہیں، تو پھر اس کے بعد آخر میں کچھ عرصے بعد حضرت عیسیٰ علیہ السلام آئے، پھر اس کے بعد وہ بھی جب اس دنیا سے ان کو اوپر اٹھا لیا گیا۔ یہ ہمارا عقیدہ ہے۔ ہمیں کیسے پتہ چلا؟ ہمیں قرآن سے پتہ چلا، ہمیں احادیث سے پتہ چلا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو زندہ سلامت آسمانوں پر اٹھا لیا ہے، کیونکہ عیسائیوں کو بھی نہیں پتا، یہودیوں کو بھی نہیں پتا، وہ اس چکر میں ہے کہ ہم نے ان کو قتل کر دیا، عیسائی اس دعوے میں ہے کہ نہیں ان کو پھانسی دے دی گئی تھی یا جو بھی تھا، لیکن وہ اس طریقے نہ ان کو پتا ہے نہ ان کو پتا ہے، ہمیں قرآن نے آ کے بتایا کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو زندہ سلامت آسمانوں پر اٹھا لیا تھا، اور پھر احادیث سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اس دنیا میں تشریف لائیں گے، لیکن نبی کی حیثیت سے تشریف نہیں لائیں، کیونکہ نبوت اور رسالت آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ختم ہو گئی۔ جس طرح اللہ پر ایمان لانا ضروری ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانا ضروری ہے، اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت پر بھی ایمان لانا ضروری ہے۔ اگر کوئی صرف اللہ پہ ایمان لے آئے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کا رسول مانے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ کا آخری رسول نہ مانے، تو ایسا شخص بھی مسلمان نہیں ہے۔ جس طرح کہ یہ قادیانی آپ لوگوں کہ یہ کہتے ہیں کہ ہم کلمہ پڑھتے ہیں، ہم رسول مانتے ہیں، بھئی رسول ماننا کافی نہیں ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ کا آخری رسول ماننا ضروری ہے، وگرنہ آپ مسلمان نہیں ہیں۔ اور ہمارا عقیدہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو دنیا سے آسمانوں پر اٹھا لیا، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام دوبارہ دنیا میں تشریف لائیں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی آمد پر احادیث ہیں، قرآن مجید میں تذکرہ سارا موجود ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا، کہ دوبارہ یہ سارے واقعات ہوں گے، دجال کا ظہور ہوگا، عیسیٰ علیہ السلام دنیا میں تشریف لائیں گے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امتی کی حیثیت سے تشریف لائیں گے، اور پھر یہودیوں کا اور مسلمان چونکہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ہوں گے، ان کا آپس میں مقابلہ ہوگا، پھر دجال کو قتل کیا جائے گا، جہاں پہ آپ کا اس ٹائم اسرائیل ہے یا جو بھی ہے، وہاں پہ ہر پتھر بھی گواہی دے گا بھی ان کے پیچھے یہودی چھپ ہیں، وہاں پہ سخت مقابلہ ہوگا، لڑائی ہوگی، تمام یہودی مارے جائیں گے، دجال کو قتل کریں گے، پھر اس کے بعد پوری دنیا میں ہر طرف اسلام ہی اسلام ہوگا، کوئی ایسا بندہ نہیں ہوگا جو اللہ تعالیٰ کا نافرمان۔ سارے واقعات حدیث سے پتہ چل گئے۔ پھر اس کے بعد حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی وفات ہوگی، اور وفات ہونے کے بعد حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی تدفین ہوگی جہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا روزہ مبارک، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا روزہ ہے مدینہ منورہ میں، بالکل مسجد نبوی کے سامنے بالکل اندر روزہ مبارک ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں پہ آرام فرما ہے، اس کے ساتھ حضرت ابوبکر صدیق کا روزہ ہے، ساتھ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قبر مبارک ہے، اس کے ساتھ ہی ایک جگہ چھوڑی ہوئی ہے جو ابھی، اور وہ کس کے لیے چھوڑی ہے؟ وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے لیے چھوڑی، عیسیٰ علیہ السلام کا انتقال ہوگا، اور انتقال کے بعد وہیں مدینہ منورہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پہلو میں ہی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی تدفین ہوگی، لیکن یہ امتی ہونے کی حیثیت سے تشریف۔ یہ سارے واقعات ہمیں احادیث سے پتہ چلتے ہیں، ساری چیزیں کبھی تفصیل سے ان پہ تذکرہ بھی آ جائے۔ تو یہ جو آیت ہے اس میں پہلے یہودیوں کو ان کے دعوے کو رد کیا گیا کہ تم لوگوں نے نہ ان کو قتل کیا ہے، تم لوگوں نے نہ ان کو سولی دی ہے، تم لوگوں کو شبہ ہو گیا ہے، اور یہ ساری چیزیں تم ایسے ہی الٹی سیدھی بتاتے ہو، تمہارے پاس اس کی کوئی دلیل نہیں۔ دلیل کس کے پاس ہے؟ دلیل قرآن میں،
دلیل کس کے پاس ہے؟ تمہاری کتابوں میں موجود ہے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا تھا کہ ایک آخری نبی آئیں گے اور ان کا نام یہ ہوگا، محمد ہوگا، ان کا نام احمد ہوگا، وہ آخری نبی ہوں گے، تمہاری کتابوں میں موجود ہے۔ جب تمہارے سارے دعووں کو اللہ نے رد فرما دیا گیا تو اب ان لوگوں کو بھی خطاب ہے، یہودیوں کو، یا ایھا الناس قد جاءکم الرسول بالحق من ربکم، کہ یہ رسول تمہارے پاس حق بات لے کے آئے ہیں، جب لے کے آئے ہیں تو لہٰذا فآمنوا، اب ایمان لے آؤ، اللہ پر بھی ایمان لاؤ اور اس کے ساتھ ساتھ رسول پر اور قرآن پر بھی ایمان، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ختم نبوت پر بھی ایمان لاؤ اور قرآن پر بھی ایمان لے آؤ کہ یہ حق بات لے کے آئے ہیں اس کی طرف سے، تمہارے رب کی طرف سے، تمہیں پتہ ہے۔ فآمنوا خیر لکم، ایمان لے آؤ گے تو یہ تمہارے لیے کیا ہے؟ بہتر ہوگا۔ وَإِن تَکْفُرُوا، اور اگر تم انکار کرو گے، کفر کرو گے، فَإِنَّ لِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، تو تم کچھ بھی نہیں بگاڑ سکتے، جو کچھ آسمانوں میں ہے، جو کچھ زمینوں میں ہے، سارا اللہ کا ہے۔ نہ تم نبی کا کچھ بگاڑ سکتے ہو، نہ تم قرآن میں کوئی تبدیلی کر سکتے ہو، نہ تم دین اسلام میں کوئی نقصان کرو گے تو اپنا نقصان کرو۔ حضرت عبداللہ ابن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہودیوں کے عالم تھے، بڑے یہودی تھے۔ جب یہ اسلام قبول کیا تو اس ٹائم جب یہ یہودی آتے تھے اور الٹی سیدھے باتیں وہ فرماتے، نہیں پھر یہ ساری باتیں ہماری کتابوں میں لکھی ہوئی ہیں، تورات میں لکھا ہوا، یہ لوگ چھپاتے ہیں۔ یعنی ساری چیزیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا آنا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا آخری رسول ہونا، سب کچھ یہودیوں کی کتابوں میں، ان کی کتابوں میں موجود، اور سب کچھ پتہ تھا یہودیوں کو۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم غالباً 12 سال کے تھے، یا اپنے چچا کے ساتھ تجارت کی غرض سے گئے ہیں، تو وہاں جو یہودی ملا تھا تو دور سے دیکھ کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پہچانا، فرمایا کہ یہ عام آدمی کا چہرہ نہیں ہے، اور یہ ساری نشانی ہے آخری نبی کی، اور مہر دیکھی نبوت کی۔ تو اس ٹائم اس نے کہا تھا کہ اگر میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کا باقاعدہ اعلان ہونے تک میں زندہ رہا تو میں ایمان لے کے آؤں۔ اس کا مطلب یہودی جانتے تھے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب پہلی وحی نازل ہوئی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس حالت میں کبھی کی تاریخ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت خدیجہ کے پاس آئے تو وہ اپنے چچا غالباً تھے ان کے یہودی، جو یہودیوں کے عالم تھے، ان کے پاس گئی اور ان سے جا کے عرض کیا کہ یہ ایسی ان کے ساتھ کیفیت ہوئی ہے کہ ایسا کوئی فرشتہ آیا، انہوں نے آ کے ان سے کہا اقرا، پڑھیے۔ تو جب اس نے یہ باتیں سنی نابینا تھے تو انہوں نے فرمایا یہ تو اللہ کے آخری رسول ہیں۔ تو یہ یہودی سارے جانتے تھے، ہاں مانتے نہیں تھے۔ اور اصل ایمان، آمینو، ایمان لے آؤ، اس میں ہمیں بھی خطاب ہے نا، صرف ان لوگوں کو تھوڑی خطاب ہے، ہمیں بھی خطاب ہے، ایمان لے آؤ۔ ایمان لانے کا کیا مطلب ہے؟ مانو۔ اب کوئی جی ہم کہیں جی ہمیں تو نماز کا پتہ ہے، ہمیں تو علم ہے، ہم تو مسلمان ہیں، ہمیں قرآن کا علم ہے، ہمیں حدیث کا علم ہے، ہمیں مسائل کا علم ہے۔ بھئی علم ماننے کا مطلب کیا ہے کہ اس پہ ایمان لانے کا مطلب کیا ہے کہ اس پہ عمل کرو نا۔ اگر ہم عمل نہیں کر رہے ہیں تو اس کا مطلب ہم ایمان نہیں لائے نا۔ ایمان لانے کا مطلب ہی کیا ہے؟ عمل کرو۔ مانتے تو سارے ہیں، ماننے کا مطلب کیا ہے کہ اب فرما برداری کرو نا، اطاعت کرو، اس پہ حکم کو بجا لاؤ۔ اب ہم اپنی زندگیوں میں دیکھ لیں کہ ہم شریعت پر، ہم اسلام پر کتنا عمل کرتے ہیں۔ آپ صرف ایک دن کا موازنہ کریں، 24 گھنٹے کی زندگی کا موازنہ، زیادہ لمبے چھوڑے جانے کی ضرورت نہیں۔ آج مثال کے طور پہ ہم اس ٹائم 8 بجے ہماری کلاس ہو رہی ہے، آج سے لے کے کل 8 بجے تک، یا گزشتہ کل ہم نے کلاس لی تھی اس سے لے کے اب تک، جو 24 گھنٹے ہیں ہماری زندگی میں، ہم نے کتنا دین پہ عمل کیا۔ اور دین پہ عمل کرنا کوئی مشکل بات نہیں ہے۔ اس زندگی کو شریعت کے مطابق ڈھال لینا یہ دین ہے، دین پہ چلنا بڑا آسان ہے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ کسی نے پوچھا تھا نا کہ تم کیسے کہتے ہو کہ تم 24 گھنٹے
اللہ کے دین پہ گزارتے ہو؟ کیا تم کھاتے پیتے نہیں؟ کیا تم سوتے نہیں؟ کیا تم قضاء حاجت؟ کیسے تم کہتے ہو کہ ہم 24 گھنٹے اللہ کی عبادت میں گزارتے؟ انہوں نے بڑا شاندار جواب دیا کہ ہم جتنے بھی کام ہیں ہم سب کچھ کرتے ہیں، لیکن جتنے بھی کام ہیں ہم شریعت کے مطابق کرتے ہیں۔ شریعت کے مطابق سوئیں گے، ہمارا سونا عبادت۔ شریعت کے مطابق کھیلیں گے، ہمارا کھیلنا عبادت۔ شریعت کے مطابق ہم کھانا کھائیں گے، ہمارا کھانا کھانا عبادت۔ شریعت کے مطابق پانی پیئیں گے، ہمارا پانی پینا عبادت۔ تو ان سب چیزوں کو سوچنے کی ضرورت ہے نا۔ آپ نے کھڑے ہو کے پانی پی لیا، الٹے ہاتھ سے پانی پی لیا، کوئی ثواب نہیں، الٹا گناہ ہے۔ آپ نے پانی لیا ہے، اللہ کی نعمت ہے، آپ بیٹھیں، بیٹھ کے بسم اللہ پڑھیں، اللہ کا نام لیں، 3 سانسوں میں پانی پیئیں، پہلے سانس کے بعد الحمدللہ، دوسرے سانس کے بعد الحمدللہ، تیسرے سانس کے بعد شکر الحمدللہ۔ سنت کے مطابق پئیں، یہ پانی پینا عبادت ہمارا۔ آپ کھانا کھا رہے ہیں، آپ کھانا کھا رہے دسترخوان بچھائیں، ہاتھ دھوئیں، بسم اللہ پڑھیں، دعا پڑھیں، دعا پڑھنے کے بعد سیدھے ہاتھ سے کھائیں، اپنے سامنے سے کھائیں، سنت کے مطابق کھائیں، ہمارا کھانا کھانا عبادت۔ آپ پوری رات سو رہے ہیں، ویسے ہم سو گئے، موبائل دیکھتے دیکھتے، ویڈیو دیکھتے دیکھتے، الٹے سیدھے کام کرتے کرتے ہم سو گئے، ایک وہ طریقہ ہے۔ دوسرے ہے کہ اس سے پہلے آپ 2 رکعت نماز پڑھ لیں، تہجد کی نیت سے پڑھ لیں، صلاۃ الحاجت کی نیت سے پڑھ لیں۔ کیا نماز نہیں ہے، باوضو ہیں، باوضو ہو کے سوئیں، اللہ تعالیٰ کو یاد کر کے سوئیں، اپنے گناہوں کی معافی مانگ کے سوئیں، کچھ پڑھتے ہوئے سو جائیں، اور صبح اٹھ کے نماز پڑھ لیں باجماعت، مرد حضرات باجماعت نماز پڑھ لیں، دوسرے جو ہے خواتین گھر میں نماز پڑھ لیں، اور اٹھنے کے بعد دعا پڑھیں، سنت کے مطابق اٹھیں۔ یہ پوری رات ہمارا سونا عبادت۔ دین پہ اللہ تعالیٰ نے چلنا کتنا آسان کر دیا۔ آپ نوکری پہ جا رہے ہیں، کس کے لیے بندہ جا رہا ہے؟ بیوی بچوں کے حقوق رکھے ہیں، اللہ میں اس کے لیے کمانے جا رہا ہوں۔ تو اگر آپ یہ نیت کر کے گھر سے نکلیں گے اور وہاں جا کے ایمانداری سے کام کریں گے، واپس آئیں گے ایمانداری سے آئیں گے، اور اس میں کوئی گناہ نہ کریں، تو آپ کا یہ سارا دن جاب کرنا عبادت، آپ کا تجارت کرنا عبادت۔ صرف نیت کو صحیح کرنے کی ضرورت ہے۔ تو دین تو اللہ تعالیٰ نے بڑا آسان کر دیا، صرف یہ کہ ہم اس پہ کیا کریں، عمل کرنے کی کوئی فآمنوا، لہٰذا ایمان لے آؤ، خیر لکم، یہ تم سب کے لیے ہے۔ یہودیوں کو بھی خطاب، مسلمانوں کو بھی خطاب، اور آگے چل کے عیسائیوں کو بھی خطاب۔ اسی لیے یا ایھا الناس کا لفظ استعمال فرمایا کہ جس میں تمام لوگ آ جائیں، چاہے وہ مسلم ہے، چاہے غیر مسلم ہے۔ چاہے مسلم ہے تو اطاعت کا مطلب کیا ہے، ایمان لانے کا مطلب کیا ہے؟ غیر مسلم ہے تو اسلام لانے کا مطلب کیا ہے، ان کے حق میں الگ ہے۔ یہودی ہیں تو جو تمہارے غلط عقائد سے ان سے توبہ کر کے ایمان لے آؤ۔ اور پھر اس سے جو اگلی آیت ہے وہاں عیسائیوں کے دعوے کی بھی تردید ہے، کہ یہودیوں کے دعوے کی تردید وہاں ہوئی، اور عیسائیوں کے دعوے کی تردید اگلی آیت میں، یا اہل الکتاب لا تغلوا فی دینکم، دین میں غلو نہ کرو، ولا تقولوا علی اللہ الا الحق، اور اللہ تعالیٰ پر حق بات کے سوا کچھ نہ کہو۔ تمہاری کتابوں میں بھی لکھا ہوا ہے، انما المسیح عیسی ابن مریم رسول اللہ وکلمہ، یہ سوائے اس کے کہ مسیح یعنی عیسیٰ ابن مریم جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کے رسول اور اس کا کلمہ ہے۔ کلمے کی الگ تفاسیر ہیں، دیکھ سکتے ہیں کہ القاہا، کہ اس کو اللہ تعالیٰ نے القاء کیا مریم کی طرف، وروح من، اور اسی کی طرف سے روح ہیں، لہٰذا فآمنوا باللہ ورسولہ، لہٰذا اللہ پر اور اس کے رسول پر ایمان لے آؤ، ولا تقولوا ثلاثہ، یہ جو تثلیث کے قائل ہیں یہ نہ کہو، یہ نہ کہو کہ خدا 3 ہے، انتہو، باز آ جاؤ، خیر لکم، یہ تمہارے لیے بھی بہتر، انما اللہ الہ واحد، کہ اللہ تو ایک ہی ہے، سبحانہ، وہ ان تمام چیزوں سے پاک ہے، کہ ان یکون لہ ولد، اس کے لیے کوئی اولاد وغیرہ، اس کے لیے تو جو کچھ ہے وہ سب کچھ آسمانوں اور زمینوں میں۔ تو یہاں عیسیٰ علیہ السلام کے قول کی بھی اللہ تعالیٰ نے تردید فرمائی، کہ عیسیٰ علیہ السلام کے 3 طرح، عیسائیوں کے قول کی تردید فرمائی، کہ عیسائیوں کے بھی 3 طرح، بلکہ بہت زیادہ اقوال ہیں، کبھی ان میں انشاءاللہ گہرائی میں جائیں گے۔ اگر کسی نے تفصیل پڑھنی ہے تو حضرت مفتی تقی عثمانی صاحب کی کتاب ہے عیسائیت کیا ہے، تفصیل سے حضرت نے بڑا شاندار کلام اس پہ فرمایا، تو اس کا مطالعہ بڑا فائدہ مند چیز ہے۔ تو ان کے کئی عقائد ہیں۔ پہلا عقیدہ تو یہ ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو نعوذ باللہ ان کا ایک فرقہ تو خدائی مانتے،
کہ خدا جو ہے وہ خود عیسیٰ علیہ السلام کی صورت میں تشریف لائے تھے، یہ بھی باطل۔ اور کچھ جو کہتے ہیں نہیں خدا تو نہیں، البتہ خدا کا بیٹا ہے، یہ بھی باطل، یہ بھی غلط۔ اور کچھ کہتے ہیں کہ نہیں بلکہ خدا اور مریم اور عیسیٰ یہ تینوں مل کے ان کا مجموعہ خدا، یہ بھی غلط۔ اصل میں ابھی تو ان لوگوں کو اپنی کتاب کے بارے میں ہی صحیح پتہ نہیں ہے کہ ہماری کتاب بھی صحیح ہے نہیں۔ اس ٹائم انجیل جو ہے 4 قسم کی انجیلیں مشہور ہیں نا، یوحنا اور یہ ساری آپ ہسٹری میں پڑھ سکتے ہیں۔ اس کے لیے اگر آپ تفصیل میں جائیں، حضرت نے بائبل سے قرآن تک جو مقدمہ لکھا ہے اس میں بھی جو تفصیل لکھی ہے ان کے بارے میں، عیسائیوں کے بارے میں، اس میں بھی ہے کہ انجیلیں اتنی زیادہ ہو گئیں، اتنی زیادہ ہو گئیں، اتنی زیادہ ہو گئیں کہ اب ان کو یہ فیصلہ کرنا مشکل ہو گیا ہم کون سی انجیل کو صحیح مانیں۔ تو بڑا شاندار حضرت نے لکھا ہے کہ ان کے علماء نے پھر مشورہ کیا کہ یار اب تو اتنی ساری یہ بھی انجیل، 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 اس میں الگ، اس میں الگ، اس میں الگ، اب صحیح کس کو مانا جائے؟ تو انہوں نے سب نے مشورہ کیا جو کچھ کیا جائے کہ اس میں سے کچھ کا انتخاب کیا جائے یا ایک آدھ۔ تو انہوں نے یہ سب نے مشورہ کیا کہ ایسا کرتے ہیں کہ جتنی انجیلیں اس ٹائم ہیں سب کو ایک کمرے میں ٹیبل پہ رکھ دیتے ہیں اور کمرے کا دروازہ بند کر دیتے ہیں، ساری رات اللہ تعالیٰ سے ہم دعائیں مانگتے ہیں، اور صبح آ کے دیکھیں گے جو انجیل اوپر ٹیبل کے اوپر موجود ہوگی وہ صحیح ہوگی، باقی ساری غلط ہوگی۔ تو خیر انہوں نے ایک کمرہ جو تھا وہاں پہ ساری انجیلیں جتنے قسم کی تھیں جو اس ٹائم تھیں وہ ساری ٹیبل پہ رکھی انہوں نے، ان کے ہسٹری میں لکھا ہوا ہے، تاریخ میں وہ ساری رکھی انہوں نے، اور اس کے بعد ساری رات یہ اپنے اپنے گھروں میں جگہوں پہ دعائیں مانگتے رہے کہ اللہ جو صحیح ہے وہ ٹیبل پہ رہے اور باقی ساری نیچے گر جائیں۔ اور یہاں تک کہ جب یہ صبح آئے، صبح آ کے جب وہاں پہنچے کمرے میں تو اس ٹائم آ کے دیکھا تو 4 انجیلیں جو تھیں وہ ٹیبل کے اوپر تھیں، باقی ساری نیچے گر گئی۔ تو انہوں نے ان 4 کو حق مانا اور باقیوں کو ان لوگوں نے پھر اس ٹائم سے ختم کر دیا کہ اب یہ 4 برا ہے۔ یہ لکھنے کے بعد پھر انہی کا مورخ لکھتا ہے کہ اس رات یہ پتہ نہیں چل سکا کہ اس رات اس کمرے کی چابی جو تھی وہ کس کے پاس تھی۔ صبح آئے کمرہ تو کھلا ہوا، چابی کس کے پاس تھی یہ پتہ نہیں چل سکا۔ اب اس طرح کی باتیں ہیں یہ ساری، تو اس وجہ سے قرآن اللہ تعالیٰ کا سب سے آخر میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوا، اور قرآن کا معجزہ بھی یہ ہے کہ اس میں ایک حرف کی تبدیلی بھی نہیں ہو سکتی۔ یہ صرف قرآن کے بارے میں معجزہ ہے، باقی پچھلی کتابوں میں تحریف ہو چکی ہے، اور ہم ان کتابوں میں بھی ایمان لاتے ہیں۔ یہ جو ہے نا یا ایھا الناس قد جاءکم الرسول بالحق من ربکم، کہ ایمان لے آؤ۔ ایمان دیکھیں، ایمان کے بارے میں بھی کبھی تفصیل سے بات کریں گے کہ اللہ پر ایمان لانے کا کیا مطلب ہے، رسولوں پر ہم ایمان لانے کا کیا ہم رسولوں کو سب کو مانتے ہیں مسلمانوں کا کہ تمام رسول برحق تھے، لیکن ابھی کیا کرنا ہے کہ ابھی چونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت آ گئی ہے لہذا اب ان کی شریعتیں منسوخ ہو گئی، اس وجہ سے ان کی باتوں پہ عمل نہیں کیا جا سکتا۔ اب صرف آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات پہ کیا کیا جائے گا عمل، ورنہ ہم سب کو مانتے ہیں کہ سارے برحق تھے۔ اسی طریقے سے ہم کتابوں پہ بھی ایمان لانے کا کیا مطلب ہے، آمنت باللہ و ملائکتہ و کتبہ، کتابوں پر ایمان لانے کا کیا ہم یہ مانتے ہیں کہ ساری کتابیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے نازل ہوئی، تورات ہے، زبور ہے، انجیل ہے، صحیفے ہیں، سب اللہ تعالیٰ کی طرف سے نازل ہوئے انبیاء پر، اور سارے برحق تھے، سب صحیح تھے، لیکن تھے ان لوگوں نے پھر اس میں تحریف کی، تبدیلیاں کی، لیکن ابھی وہ اپنی اصلی حالت پہ محفوظ نہیں۔ اب قرآن مجید ہے اور قرآن مجید کی حفاظت کا ذمہ خود اللہ تعالیٰ نے لیا، انا نحن نزلنا الذکر وانا لہ لحافظ، اس وجہ سے قرآن مجید محفوظ ہے اور قرآن میں کوئی تبدیلی، یہ مطلب ہے کتابوں پر ایمان لانے کا مطلب، رسولوں پر ایمان لانے کا مطلب، ان تمام چیزوں پہ ہم تو کسی کی نفی نہیں کرتے، لیکن مطلب سمجھنا ضروری ہے کہ اس کا مطلب کیا ہے۔ تو دیکھیں، یا ایھا الناس، اے لوگو، قد جاءکم الرسول بالحق من ربکم، کہ تحقیق تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے رسول آ چکے ہیں، لہذا فآمنوا، لہذا حق لے کے آ چکے ہیں، لہذا فآمنوا، لہذا تم ایمان لے آؤ، خیر لکم، یہ تمہارے لیے بہتر، وَإِن تکفروا، اور اگر تم انکار کرو گے، کفر کرو گے، فإن للہ ما فی السماوات والارض، تو جان لو کہ بے شک اللہ ہی کا ہے جو کچھ آسمانوں میں اور زمین میں ہے،
وَكَانَ اللَّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا، اور اللہ تعالیٰ جاننے والا ہے، حکمت والا۔ یہ سورۃ النساء کی آیت نمبر 170 تھی کہ جس میں اللہ تعالیٰ نے پہلے یہودیوں کی تردید کر کے ان کو بھی خطاب فرمایا، اور اس کے بعد عیسائیوں کی تردید کی گئی، ان کو بھی خطاب ہے، اور اس میں پوری مسلمانوں کے ساتھ ساتھ تمام لوگوں کو بھی خطاب کر کے فرمایا گیا کہ اب رسول پر، آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر، اللہ تعالیٰ کے آخری رسول پر ایمان لاؤ۔ ان پر ایمان لانے کا کیا مطلب؟ کہ رسول ماننے کے ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ کے آخری رسول ماننا بھی ضرور، اور اسی طرح بالحق جو وہ چیز لے کے آئے قرآن مجید حق، اس پر بھی کیا لے کے آؤ؟ ایمان لے کے آؤ۔ کہ اب قیامت تک جو عمل ہوگا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت پہ عمل ہوگا، قیامت تک جو عمل ہوگا وہ اس کتاب پہ ہی عمل ہوگا، باقی تمام انبیاء کا دین، باقی تمام کتابوں کا حکم وہ سب منسوخ ہو چکا۔ اب اگر کوئی ان پہ ایمان لائے گا تو وہ مسلمان نہیں کہلائے گا، بلکہ مسلمان کہلانے کے لیے اور جنت میں داخلے کے لیے اب شریعت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم پر اور قرآن مجید پر ایمان لانا اور ان کی تعلیمات پر عمل کرنا ہی ضروری ہے، اور نجات اسی میں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ یہ باتیں پوری انسانیت کو سمجھنے کی، خاص طور پہ جن لوگوں کے بارے میں، ہمارے بارے میں یہ تمام آیات ہیں، ان کو سمجھنے کی اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا